السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بہت امپورٹنٹ دن ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس ہفتے کا جو آغاز ہو رہا ہے احتجاج کا، 3 شہر ہیں، بہاولپور، فیصل آباد اور میاں والی، ان تینوں کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ اور جو وارم اپ ہوا ہے اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عام شہری بہت بڑی تعداد میں عدلیہ کی حفاظت کے لیے اور جو آئین کی سربلندی کے لیے، جو کچھ اس ملک کے اندر آئین کے ساتھ ہو رہا ہے، آئین پر حملہ کو روکنے کے لیے، چیف جسٹس کی توسیع یا ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے، آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے موجودہ حکومت کے اقدامات کے خلاف شہری بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ فیصل آباد میں ہم دیکھ چکے ہیں، لوگ وارم اپ کر رہے تھے، نوجوان بہت بڑی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں۔ میاں والی کے اندر ہم نے دیکھا پہلے سے لوگ شروع ہو گئے، اسی طرح بہاولپور کے اندر ہوا، لیکن تینوں جگہوں پہ حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر کنٹینرز لگانا شروع کر دیے۔ ہر جگہ سڑکوں پہ کنٹینر نظر آ رہے ہیں، دھڑا دھڑ حکومت کنٹینر پکڑ رہی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن ہماری حکومت کنٹینر پکڑ رہی ہے اور کنٹینر سڑکوں پر لگا رہی ہے کہ لوگوں کے احتجاج کو کس طرح روکنا ہے۔ تو بہت بنیادی چیزوں میں حکومت پھنسی ہوئی ہے کہ حکومت بچانا کیسے ہے۔ ملک کو بچانے کی کسی کو فکر نہیں ہے، اکانومی کو بچانے کا کسی کو احساس نہیں ہے، خطے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ ہے تو صرف 2-3 چیزوں کی۔ ایک چیز کہ کسی طرح بھی یہ حکومت بچ جائے، دوسرا کبھی بھی ہمارے کیسز دوبارہ نہیں کھلنے چاہیے۔ یہ 2 بڑی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ایک تو حکومت بچنی چاہیے، دوسرے ہمارے کیسز نہیں کھلنے چاہیے، اور تیسرا عمران خان کو کسی طرح اندر رکھیں، ان کو باہر نہیں آنا چاہیے۔ اب ان 3 چیزوں کے لیے یہ لوگ کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں۔ بہرحال آج کے دن جو وائبز آ رہی ہیں یا جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ مومنٹم بڑا زبردست پکڑے گی پاکستان تحریک انصاف، اور تینوں شہروں سے جو ویژولز آئیں گے آپ کو دوپہر کے بعد، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ میاں والی میں کیا ہوا، فیصل آباد اور بہاولپور میں کیا ہوا۔ ان تینوں شہروں سے جو ویژولز آنے والے ہیں میں گیس کر سکتا ہوں کہ بہت بڑے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت چھاپے پڑے ہیں، بہت سی گرفتاریاں کی گئی ہیں، بدتمیزی کی گئی ہے، پولیس نے کنٹینرز لگائے ہیں، رستے بند کیے ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ کا انتظام کیا ہے، لوگوں کے ساتھ لاٹھی چارج اور لڑائی کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن یہ اتنا ظلم نہیں کر پائیں گے جتنا انہوں نے راولپنڈی میں کیا تھا۔ راولپنڈی میں تو انہوں نے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا کر دی تھی۔ راولپنڈی میں تو ایک جنگ جیسی صورتحال پیدا کر دی تھی، لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ انہوں نے جبر کا مقابلہ کیا اور انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو لوگ تو ججز اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ججز کہاں کھڑے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اب جیسے جیسے ویژولز آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، نہ صرف شیئر کریں گے بلکہ اس پہ اگلے ویلاگ میں ایک سچویشن میں بتاؤں گا کہ احتجاج کا بنا کیا ہے اور معاملات کہاں تک پہنچے ہیں۔ ناظرین کرام، عمران خان حکمت عملی کے تحت اب یہ احتجاج جیسے ہی ختم ہوگا تو حکومت کو موقع نہیں ملے گا، حالانکہ حکومت پہلے سے تیاریاں کر رہی ہے، کنٹینرز لگا رہی ہے، ایک کنٹینر کے پیچھے ایک کنٹینر، یعنی کنٹینر لگاتی چلی جا رہی ہے اور حکومت بندوبست کر رہی ہے۔ اس مرتبہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کنٹینر صرف ایک لیئر کے لگاتے ہیں، وہ لیئر کے پیچھے ایک اور لیئر لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور لیئر لگاتے ہیں تاکہ مشینری بھی آئے تو دھکیلنے میں مشکل ہو۔ تو اس وجہ سے رکاوٹیں دور کرنا تھوڑا سا مشکل رہتا ہے، لیکن کنٹینر تو کنٹینر ہیں اور عوام پھر عوام ہے، عوام سائیڈوں سے نکل کر بھی آ جاتے ہیں، نیچے سے نکل کر آ جاتے ہیں، اس کو گھسیٹ کے سائیڈ پر بھی کر دیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ کر کے لوگ اپنا رستہ بنا لیتے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور اس احتجاج کے دوران اپنی حکمت عملی بھی بتائیں گے ڈی چوک میں ہونے والے احتجاج کے حوالے سے، کیونکہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی اور عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت نہیں، یہ احتجاج میں جو ہے وہ مؤخر نہیں کروں گا، میں نے یہ احتجاج کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہی وہ دن ہے جس کے اندر آپ کو اس حکومت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر حکومت کا مقابلہ نہ کیا، عدالت سے حکومت نے اپنے فیصلے لے لینے ہیں اور لوٹے پیدا کر کے یا لوٹے لا کر ان کے ذریعے فلور کراسنگ کروا کے ایک آئینی ترمیم کی کوشش کرنی ہے، اور اگر یہ کر لیا تو معاملہ پھر لمبا لٹک جائے گا۔ گیم کیا ہے وہ بھی بعد میں بتاتا ہوں، لیکن فوری طور پہ اسلام آباد آ رہا ہے، پھر اسلام آباد کے بعد لاہور آ رہا ہے، تو ہر طرف حکومت کے لیے ایک تھڑتھلی مچی ہوئی ہے۔
عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر حکومت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 باہر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں پر، اس پورے سسٹم پر، اس اسٹیبلشمنٹ پر بھاری پڑ رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس سے معافی مانگ لیں یا اس سے بات کر لیں. دیکھیں پاکستانیوں نے یہ ضد پکڑ لیا ہے کہ عمران خان یہ ملک چلائے گا. وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور فارم 47 پر جعلی حکومت لا کے بٹھا دی گئی. اب اگر یہاں پہ اصلی حکومت ہوتی تو لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے، لیکن لوگوں کی منشا کے خلاف ایک ایسی حکومت لائی گئی تو لوگ اس پر رسپونڈ کر رہے ہیں، ریئیکٹ کر رہے ہیں، جگہ جگہ نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی بات سنی جائے گی. بہرحال جتنی جلدی بات سنی جائے اتنا زیادہ سسٹم سمجھداری کا مظاہرہ کرے گا، ادروائز پھر سسٹم کو بھی سفر کرنا پڑے گا. اب یہ تو احتجاج والا سلسلہ ہے. گنڈا پور کی عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کسی قسم کا کمپرومائز کرنے سے انکار کیا ہے. اب گنڈا پور حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد کیسے پہنچنا ہے، کتنے لوگوں کو لے کر جانا ہے اور کس طرح سے وہ جائیں گے. اور عمران خان کا یہ فیصلہ اٹل ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں ہم نے احتجاج کرنا ہے. لیکن گنڈا پور نے ایک بات کی، سچویشن ناظرین کرام ایسی بن جاتی ہے، پولیس اتنی بروٹل آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی ہے اس مرتبہ اور اسٹریٹ فارورڈ فائر کر رہی ہے اور ربڑ کی گولیاں بھی وہ مارتے ہیں کہ کارکنوں کو ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں پہلے والے علی امین گنڈا پور اور اس والے علی امین گنڈا پور میں ایک فرق ہے. پہلے والا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں تھا صوبے کا، اس کے لیے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ جاتا تھا، عمران خان جو کہتے تھے وہ جا کے بریکیں لگاتا تھا، کام پورا کرتا تھا. اس مرتبہ جن لوگوں کو وہ ساتھ لے کر چلتا ہے ان کی زندگی کی رسپانسبلٹی اس کے سر پہ ہے. پھر لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، جب سامنے سے لگاتار مارا جاتا ہے، بار بار مارا جا رہا ہے، تو آپ لوگ کب تک ہولڈ کر سکتے ہیں؟ تو تصادم سے گریز کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ سچویشن بڑی عجیب ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے لگاتار اشتعال دلایا جاتا ہے اور اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہ سچویشن ہے جس کو فیس کرنا پڑے گا، دیکھتے ہیں وہ یہ کیسے فیس کرتے ہیں. بہرحال 3 شہروں کے احتجاج کے بعد شکل کیا نکلتی ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی، وہ ظاہر ہے شام تک پتہ چلے گا. نوجوانوں نے اپنے آپ کو کافی وارم اپ کیا ہے اور وہ ہم نے دیکھا بھی ہے. اب آ جائیں آپ اس معاملے پر کہ جو کچھ ناظرین کرام عدالتوں میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں قانونی حلقے خاص طور پر کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب اس کے لیے 3-4 آپشنز ہیں جن پر لوگ بار بار زور ڈالتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایک ہو جائے گا. یعنی میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہ ججز کمپرومائز کر لیں گے، یہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیا ان چیزوں کو برداشت کر لیا جائے گا، کیا قاضی فائز عیسیٰ جیسے چاہیں گے ویسے چیزیں چلیں گی اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا، کوئی بند اس کے آگے نہیں باندھا جائے گا. تو اس پہ بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ قاضی صاحب جانے والے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ آنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان بھر کے وکلاء کی اکثریت اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نہیں، جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑی ہے. تو منصور علی شاہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ان کی سپریم کورٹ اور پاکستان میں موجودگی اہم ہے. ایسے نہیں ہوگا کہ یہ معاملہ آیا اور چلا گیا، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے وہ ظاہر سی بات ہے آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، بہت زبردست چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناظرین کرام، قاضی صاحب کے بعد چیف جسٹس بننا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے. وہ ایک شریف النفس انسان تھے اور بڑے پولائٹ انسان تھے اعجاز الاحسن صاحب. ان کو اس طرح کے حالات کا شکار کیا گیا کہ وہ پریشان ہو گئے، فیملی کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور خاموشی سے چلے گئے. نجی وجوہات کی بنا پر انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. کچھ صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ قاضی صاحب کی خواہش پہ ہوا ہے کہ 2 ججز سے میں نے جان چھڑانی ہے، ایک جسٹس اعجاز الاحسن اور ایک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. تو شاید ان کی خواہش پر دونوں ججز چلے گئے. اب ہوا یہ کہ نیچے سے آ گئے جسٹس منصور علی شاہ. منصور علی شاہ کی جگہ اگر آج اعجاز الاحسن ہوتے تو اس طرح سے کبھی بھی ریئیکٹ نہ کر پاتے، نہ رکاوٹ بن پاتے اور نہ قاضی صاحب کے لیے اتنی مشکلات ہوتی، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن ایک نرم انسان تھے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور سیدھے شخص ہیں اور ان کے ساتھ پھڈا ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے قاضی صاحب کے لیے یا کسی کے لیے، گورنمنٹ کے لیے، ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. تو ایک ایسے بندے کو نکالا گیا کہ اس کے بعد دیوار سامنے آن کھڑی ہوئی ہے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں. تو میں
جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایکچولی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جسٹس اعجاز الاحسن ہوتے تو آج ان کے لیے حالات کچھ اور ہوتے، لیکن انہوں نے ان کو خود رستے سے ہٹایا اور اب بھگت رہے ہیں۔ تو جو آدمی بھی کوئی گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود جا گرتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب منصور علی شاہ آگے آنے والے دنوں میں مزید کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔